ایک خوبصورت سلطنت تھی جہاں ہر طرف خوشحالی اور امن تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کو لوگ اپنی انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، زینب، جو اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے مشہور تھی۔ زینب کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا اور اس کے لباس ہمیشہ قیمتی جواہرات سے سجے ہوتے تھے، لیکن اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کا غرور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی دولت اور حیثیت پر نازاں رہتی اور عام لوگوں کو حقیر سمجھتی۔ زینب کی خود پسندی کے قصے دور دور تک مشہور ہو چکے تھے۔ وہ محل کے نوکروں سے بھی بدتمیزی سے پیش آتی اور اپنی تعریفیں سننے میں مگن رہتی۔ اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرتا تو وہ ناراض ہو جاتی۔ بادشاہ اس بات سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ایک اچھی اور رحم دل ملکہ کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن زینب کی خود پسندی اور غرور نے بادشاہ کو فکرمند کر دیا تھا۔ بادشاہ کی سلطنت میں ایک غریب مجبارہ احمد رہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا اور مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا۔ احمد ایک محنتی، ایماندار اور صابر شخص تھا۔ اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن اس کا دل سکون اور شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، زینب، سلطنت کی ملکہ بننے کے لیے خوبصورتی کافی نہیں ہوتی۔ ایک اچھی ملکہ وہ ہوتی ہے جو اپنے لوگوں سے محبت کرے اور ان کے دکھ درد کو سمجھے۔ اگر تم اپنا رویہ نہ بدلو گی تو رعایا تمہیں پسند نہیں کرے گی۔ زینب نے جواب دیا، ابا حضور، مجھے کسی کی پسندیدگی کی ضرورت نہیں۔ میں سب سے حسین ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں۔ بادشاہ نے بیٹی کے غرور کو توڑنے کا ارادہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ زینب کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرایا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زینب ایک دن کے لیے احمد کے گھر جائے اور اس کے ساتھ کام کرے۔ زینب کو یہ بات بہت بری لگی، لیکن بادشاہ کا حکم ماننا ضروری تھا۔ احمد کے جھونپڑے میں قدم رکھتے ہی زینب نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو محسوس کیا۔ احمد کا گھر بہت چھوٹا تھا اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی بیمار ماں ایک پرانے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ گھر میں نہ کھانے کا کوئی خاص انتظام تھا اور نہ ہی آرام دہ چیزیں۔ زینب یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ احمد اتنی مشکلات کے باوجود خوش مزاج کیسے رہتا ہے۔ احمد نے زینب کا احترام سے استقبال کیا اور کہا، بی بی جی، میرا گھر چھوٹا ہے، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے عزت ہے۔ زینب نے پہلی بار کسی غریب شخص سے اتنی عاجزی دیکھی۔ بادشاہ کی شرط تھی کہ زینب کو احمد کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ زینب نے پہلی بار زندگی میں مزدوری کا تجربہ کیا۔ اس نے گندم کے دانے چھانٹے، مٹی کے برتن دھوئے اور پانی کے گھڑے بھرے۔ ان کاموں نے زینب کو تھکا دیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ احمد یہ سب روزانہ کرتا ہے اور کبھی شکایت نہیں کرتا۔ کام کے دوران احمد نے زینب سے کہا، زندگی کی اصل خوشی دولت یا شان و شوکت میں نہیں بلکہ سکون اور شکر گزاری میں ہے۔ زینب یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ ایک دن کے کام نے زینب کو بدل دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا غرور اور خود پسندی اسے صرف دوسروں سے دور کر رہے ہیں۔ احمد کی عاجزی اور مثبت سوچ نے زینب کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ زینب نے احمد سے کہا، احمد، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی تم خوش ہو۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ خوشی کا تعلق دولت سے ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ دل کا سکون ہی اصل خوشی ہے۔ احمد نے جواب دیا، بی بی جی، انسانیت اور ہمدردی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گی تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ جب زینب محل واپس آئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے۔ زینب اب محل کے نوکروں سے عزت سے پیش آتی اور غریبوں کی مدد کرتی۔ وہ غرور اور خود پسندی کو چھوڑ چکی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی اس تبدیلی پر خوش ہو کر اپنی سلطنت میں جشن منایا۔ بادشاہ نے احمد کی ایمانداری اور انسانیت کی قدر کرتے ہوئے اسے سلطنت میں ایک اہم عہدہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔